بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، پنج گنج کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اسباق میں ہم نے معتل عین، واوی اور یائی کی گردانیں پڑھی اور ان کی تعلیلات بھی سماعت کی۔ آج سے سبق شروع ہونے جا رہا ہے ناقص واوی اور ناقص یائی کی جو گردانیں ہیں ان کی تعلیلات۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے ناقص واوی۔ صرف ناقص واوی اسباب فعل یفعل۔ ناقص واوی کی گردان فعل یفعل یعنی باب نصر ینصر سے، بفتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ، وضمها فی الغابر، مضارع میں اس کے ضمے کے ساتھ۔ اثبات فعل ماضی معروف، تو گردانیں دی ہوئی ہیں سب کی۔ مصدر ہے الدعوۃ والدعاء، اس کا معنی آتا ہے بلانا، پکارنا، دعا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، طلب کرنا۔ دعا یدعو، یہ پوری گردانیں دی ہوئی ہیں، آپ حضرات گردانوں کو یاد کر لیں۔ اور ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے تو اس کا ترجمہ ماضی والا لگے گا۔ دعا اس نے بلایا، اور یدعو وہ بلاتا ہے یا بلائے گا، مضارع کا ترجمہ۔ مجہول کا ترجمہ لگے گا وہ بلایا گیا، اور مضارع مجہول کا ترجمہ لگے گا وہ بلایا جاتا ہے یا بلایا جائے گا، اس طرح ترجمہ لگے گا۔ تو یہ ترجمے کے بارے میں باتیں ہوئی۔ تعلیل اس کتاب میں چونکہ اصل ہے، اس لیے ہم تعلیلات کی طرف آتے ہیں۔ ہر ایک صیغے کی تعلیل ماقبل بھی گزری، اور ماقبل پر ہی قیاس کر کے ہمیں ان صیغوں کی تعلیلات کرنی ہے، ورنہ بعد میں گردانوں کو بیان کرنے کے بعد مصنف نے کچھ صیغوں کی تعلیل بیان کر دی ہے۔ تو جو تعلیلات جن صیغوں کی مصنف نے بیان کی ہے، ہم اسی کے مطابق آپ کو تعلیلات پڑھائیں گے، اور جن صیغوں کی تعلیلات مصنف نے بیان نہیں کی ہے تو ہم یہاں پر آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ آ جاتا ہے دعا۔ دعا میں کیا تعلیل ہوئی ہے تو دیکھیں، دعا میں تعلیل ہوئی ہے، آپ کو میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ واو اور یا متحرک ما قبل حرف مفتوح، تو وہ واو اور یا کیا ہو جاتے ہیں؟ الف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہی قاعدہ جاری ہوا دعا میں۔ دعا کی اصل کیا ہے؟ دعا واو متحرک ہے، ما قبل حرف مفتوح ہے، لہذا واو کو الف سے بدل دیا گیا، ہو گیا دعا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں دعوا میں۔ دعوا میں تو تعلیل نہیں ہوئی۔ دعوا میں تعلیل کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ بھی آپ کو یاد ہوگی۔ جب میں نے جو یہ قاعدہ جب پڑھایا تھا تو اس میں کچھ شرطیں لگائی تھی مصنف نے، کہ واو اور یا متحرک ہو، ما قبل حرف مفتوح ہو تو واو اور یا الف ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مفرد سے ملنے سے بے خوف ہو، مفرد سے ملنے سے بے خوف ہو، یعنی مفرد سے التباس کا خوف نہ ہو۔ اگر مفرد سے التباس یعنی ملنے کا خوف ہوگا تو پھر تعلیل نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اگر ہم دعوا میں تعلیل کرتے ہیں تو اس کا مفرد یعنی جو دعا ہے اس سے التباس اور ملنا لازم آئے گا، تو لہذا اس وجہ سے دونوں میں فرق نہیں ہو پائے گا کہ کون واحد ہے کون تثنیہ ہے۔ تو اس وجہ سے دعوا میں یہی
اس شرط کی وجہ سے تعلیل نہیں ہوئی کہ مفرد سے ملنے سے یہ صیغہ بے خوف نہیں ہے، لہذا یہاں پر تعلیل نہیں ہوگی۔ دعوا، اس کے بعد آ جاتا ہے دعو، تو دعو میں تو تعلیل ہوئی ہے کیونکہ دعو کی اصل ہے دعو، دعو، اس میں کیا گیا وہی قاعدہ جاری ہوا کہ واؤ متحرک ما قبل حرف مفتوح، واؤ کو الف سے بدل دیا گیا۔ تو دعو میں جو واؤ ہے جب اس کو الف سے بدلا تو دو ساکن جمع ہو گئے، ایک واؤ اور ایک الف، لہذا الف کو گرا دیا گیا، دعو ہو گیا۔ اسی طرح آگے ہے دعات، دعت، دعتا، تو دعت اور دعتا جو ہے اس کی اصل ہے دعوت، دعوتا، کیا گیا اس میں وہی قاعدہ جاری ہوا جو ابھی میں نے بیان کیا، واؤ کو الف سے بدلا، دو ساکن جمع ہو گئے، دو ساکن جمع ہو گئے، ایک تو تا ساکن پہلے سے ہے اور ایک واؤ، تو جو واؤ ہے اس کو گرا دیا گیا، اس کو پہلے الف سے بدلا، پھر الف اور تا یہ دو ساکن جمع ہو گئے، الف کو گرا دیا گیا، دعت ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے دعتا میں بھی بالکل سیم تعلیل ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا۔ ان صیغوں میں تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ اس بات فعل ماضی مجہول میں آ جائیے تو دعیا فعل ماضی مجہول ہے، معنی ہے بلایا گیا، تو اس کی اصل کیا ہے؟ ایک صیغے کی اصل معلوم ہونے سے سب کی معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے آپ دھیان سے سماعت کریں۔ دعیا کی اصل کیا ہے؟ دعیوا، دعیوا، یا کیسے ہوا؟ تو دیکھیں، یا اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے پہلے بھی قاعدہ پڑھا ہوگا کہ واو متحرک، یہ بھی قاعدہ ہے کہ واو متحرک ما قبل حرف مکسور تو وہ واو یا سے بدل دیا جاتا ہے، یہاں پر بھی ہے واو کو یا سے بدل دیا گیا، واو متحرک ما قبل حرف مکسور، واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، یہاں پر یا سے بدل دیا گیا۔ اب اس میں جو مصنف نے جو بیان کیا ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ جو دعیہ ہے یہ اصل میں دعیبہ تھا، واو کو یا کر دیا گیا۔ مصنف وجہ بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ ہر وہ واو جو کلمے کے آخر میں ہو، ہر کلمے کے آخر میں ہو اور اس میں کیا ہو کہ اس سے پہلے کسرہ ہو، اس واو سے پہلے کسرہ ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ مصنف نے بیان کیا ہے کہ ہر وہ واو جو کہ کلمے کے آخر میں ہو اور اس واو سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں دعیوا، واو کلمے کے آخر میں ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، واو کو یا سے بدل دیا گیا، ہو گیا دعیہ۔ اب مصنف وجہ بیان فرماتے ہیں، وجہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ قاعدے کی وجہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ جو واو ہے، واو دعیوا میں یہ کسرے کے بعد ضمے کی منزل میں ہے، کیونکہ واو جو ہے یہ اخت ضمہ ہے، ضمے کے موافق ہے، تو لہذا واو اگرچہ کسرے کے بعد ہے لیکن یہ واو ضمے کی منزل میں ہے، اور ضمہ کسرے کے بعد جو ہوتا ہے وہ دشوار ہوتا ہے، ضمہ کسرے کے بعد دشوار ہوتا ہے۔ مصنف نے ایک وزن بھی بتائی، کہا فعولا کا وہ جو وزن ہے فعولا، کہ دیکھیے یہاں پر کسرے کے بعد ضمہ ہے، یہ جو وزن ہے یہ کلام عرب میں نہیں آتا ہے، کلام عرب میں یہ بہت نادر اور یہ دشوار بھی سمجھا جاتا ہے، بہت کم پایا جاتا ہے، تو کلام عرب میں یہ صیغہ نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے بالکل ٹھیک اسی طرح دعیوا، یہاں پر بھی کیا ہے؟ اگرچہ واو ہے
لیکن واو چونکہ ضمے کے موافق ہے تو لہذا جو ضمہ ہوتا ہے یہ کسرے کے بعد دشوار ہوتا ہے، تو دشوار سمجھتے ہوئے واو کو یا سے بدل دیا گیا، واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ یہ قاعدہ مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا۔ اس کا آپ ترجمہ دیکھیں۔ قوانین دعیہ، دراصل دعوہ بود، دعیہ کے قوانین اصل میں کیا تھا؟ دعوہ تھا، واو یا گشت، واو یا ہو گیا، دعیہ شد دعیہ ہو گیا، زیرا کہ ہر واو کے در آخر کلمہ بود، اس لیے کہ ہر وہ واو جو کہ کلمے کے آخر میں ہو وہ پیش از وے کسرہ باشد، اور اس سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو، آ واو یا گردد، وہ واو یا ہو جاتا ہے، زیرا کہ واو از پس کسرہ بمنزلہ ضمہ باشد، اس لیے کہ وہ واو، اس لیے کہ جو واو کسرے کے بعد، اس لیے کہ واو کسرے کے بعد ضمے کی منزل میں ہوتا ہے، وہ ضمہ پس کسرہ دشوار دارند، اور ضمہ جو ہوتا ہے یہ کسرے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دشوار ہوتا ہے۔ نابینی تو نہیں دیکھتا ہے کہ بنائے فعلا، کہ فعلا کا وزن در سخن عرب نیامدہ است، عرب کی زبان میں کلام عرب میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ دعوہ کے بارے میں مصنف نے بتایا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے دعیہ، دعیہ تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے دعیہ، تو جو تعلیل دعیہ واحد میں ہوئی ہے وہی تعلیل دعیہ میں بھی ہوگی جو تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اب ہے دعی، اور دعیہ کے بعد دعو، وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو دعو اس کی جو اصل ہے وہ ہے دعی وو، دعی وو۔ اس میں کیا کیا گیا؟ پہلے تو واو کو یا سے بدلا، پہلے واو کو یا سے بدلا۔ واو کو یا سے کیوں بدلا؟ ابھی جو قاعدہ بیان ہوا اسی کی وجہ سے، ابھی جو قاعدہ بیان ہوا کہ واو کلمے کے آخر میں ہو اور کسرے کے بعد ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی واو کو یا کیا گیا، واو کو یا کیا گیا۔ تو پہلے ہو گیا دعیو، اس کے بعد کیا کیا گیا؟ یا ہو گیا جب، تو یا پر ضمہ ہے، لہذا یا پر ضمے کو دشوار سمجھتے ہوئے نقل کر کے ما قبل عین کو دیا۔ اب دیکھیے آپ جب ما قبل عین کو دیں گے، یا کی حرکت، عین کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد، تو اب آپ دیکھیں دو ساکن جمع ہو گئے، ایک تو یا ہے اور ایک واو ہے، لہذا جو ساکن اول یا ہے اس کو گرا دیا گیا، ہو گیا دعو، دعو ہو گیا۔ بہت آسان ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ دعو در اصل دعو بود، دعو اصل میں دعو تھا، واو یا گشت، واو یا ہو گیا، دعیو شد دعیو ہو گیا، بعد ازا ضمہ بروے دشوار داشتند، اس کے بعد ضمہ اس پر دشوار سمجھتے ہوئے کس پر؟ یا پر، نقل کردہ، نقل کر کے، بما قبل داندند، ما قبل کو دیے، بعد سلب حرکت ما قبل، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن جمع ہو گئے، واو و یا، واو اور یا، یکے را بیفگندند، ایک کو گرا دیا، دعو شد دعو ہو گیا، دعو شد دعو ہو گیا۔ اب ادھر آ جائیے، دیکھیں مجہول کا صیغہ کیا آیا اس سے؟ یہ تو دعو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ دعیت، دعیتا، تو یہاں پر خالی دعیت، دعیتا میں کیا ہوا ہے؟ خالی واو کو یا کیا گیا ہے بس، اور جو ہے
اس کے بعد ہے دعینا، تو دعینا سے دعینا جمع متکلم کے صیغے تک بالکل ایک ہی طرح کی تعلیل ہے، اور اصل کیا ہے دعیونا، دعیونا، یا کی جگہ واو ہے اصل میں، دعیونا۔ اب یہاں پر جو واو کو یا کیا گیا وہ قاعدہ یہاں پر الگ ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ واو ساکن، ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو اور ما قبل حرف مکسور ہو تو لہذا وہ واو یا ہو جاتا ہے، وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ والا قاعدہ پایا گیا، دعینا سے لے کر دعینا تک یہاں پر ایک ہی قاعدہ جاری ہوگا کہ واو ساکن ہے ما قبل حرف مکسور، لہذا واو کو یا سے بدل دیا گیا، دعینا ہو گیا۔ تو دعینا، دعیتا، دعیتما، دعیتم، دعیتی، دعیتما، دعیتن، دعیتو، دعینا، تمام میں یا کی جگہ واو ہے۔ یہ ایک ہو گئی بات۔ اب آ جاتا ہے مضارع کا نمبر، کس کا؟ مضارع کا۔ مضارع کیا ہے؟ دعا کا، یدعو، یدعوان، یدعو، یدعون، یہ مضارع ہے۔ ترجمہ کیا لگے گا؟ وہ بلاتا ہے یا بلائے گا۔ اب دیکھیے تعلیل کیا ہے؟ یدعو، تو اس کی تعلیل خود مصنف نے فرما دی ہے۔ مصنف کی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ یدعو کی تعلیل مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یدعو جو ہے اس کی اصل ہے یدعو، یدعو، یا پر واو پر ضمہ ہے۔ اب یدعو واو ساکن کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ واو جو ہے یہ ضمے کی بہن ہے، ضمے کی موافق ہے، واو تو ضمے کے موافق ہے ہی، اور کسرہ اور جو یا ہے یہ کسرے کے موافق ہے، تو بہرحال واو ضمے کے موافق ہے۔ تو جب واو ضمے کی منزل میں ہوتا ہے، ضمے کے موافق ہوتا ہے، پھر واو پر ضمہ آ گیا تو لہذا اس پر ایک سمجھ لیجیے کہ دوسرا ضمہ آ گیا، تو لہذا واو پر دوسرا ضمہ سمجھتے ہوئے اور دوسرا ضمہ دشوار سمجھتے ہوئے اس کو ساکن کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ واو ضمے کی بہن ہے، ضمے کے موافق ہے، تو واو ضمے کی منزل میں ہوتا ہے، اور پھر اس پر واو پر ضمہ آیا تو آپ یوں سمجھیے کہ دوسرا ضمہ آ گیا، تو لہذا اس پر دوسرا ضمہ دشوار سمجھتے ہوئے ساکن کر دیا، ہو گیا یدعو۔ اس کے بعد جو اس کے جمع کے صیغے ہیں اور جو تثنیہ کا صیغہ ہے یدعوانی، تو تثنیہ کا صیغہ یدعوانی ہی ہے، اور جو ہے جو جمع کا صیغہ ہے تو وہ ہے یدعونا۔ یدعونا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کی اصل ہے یدعوونا، یدعوونا۔ اس میں کیا کیا گیا؟ تو اس میں پہلے کیا کیا گیا دیکھیں آپ، یدعوونا، اس میں بھی وہی جو ابھی قاعدہ جاری ہوا کہ واو ضمے کی بہن ہے، تو ایک تو واو ضمے کی منزل میں ہوتا ہے، پھر اس پر ایک دوسرا ضمہ آیا، تو لہذا دوسرا ضمہ واو پر دشوار سمجھتے ہوئے واو کو ساکن کر دیا، تو اب دو ساکن جمع ہو گئے، ایک تو واو پہلے سے ایک ساکن ہے، پھر یہ دوسرا والا واو بھی ساکن ہو گیا، لہذا دو ساکن جمع ہو گئے، ایک واو کو گرا دیا، ایک ساکن کو، ایک واو کو گرا دیا، تو ہو گیا یدعونا۔ یہ ہو گئی تعلیل۔ ان دو کا آپ پہلے ترجمہ دیکھیں۔ یدعو در اصل یدعو بودا است، یدعو اصل میں یدعو تھا، یدعو تھا، واو اخت ضمہ بود، واو ضمے کی بہن ہے، ضمہ دیگر بروے دشوار داشتند، دوسرا ضمہ اس پر دشوار سمجھتے ہوئے ساکن کردند، اس واو کو ساکن کر دیا، یدعو شد یدعو ہو گیا۔ یدعونا می خوانند آہما مرداں، اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں وہ۔ یدعونا کا معنی کیا ہے کہ وہ تمام لوگ بلاتے ہیں،
دراصل یدعون بود، اصل میں یدعون تھا، واو اخت ضمہ بود، واو ضمے کی بہن ہے، و ضمہ دیگر بروے دشوار داشتند، دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھتے ہوئے ساکن کر دیا، دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن جمع ہو گئے، واو اول را حذف کردند، پہلے والے واو کو حذف کر دیا۔ تو ہو گیا یہ تعلیل۔ اب یدعون شد، یدعون ہو گیا۔ اب جو اس کے بعد جو تدعو ہے اور تدعوانی ہے تو بالکل یہ یدعو اور یدعوانی کی طرح ہے۔ اب جو اس کے بعد جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ آتا ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں یدعونا ہمی خوانند آ ہما زنان۔ یدعونا جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ وہ تمام عورتیں بلاتی ہیں یا بلائیں گی، اس کا معنی ہے تو کہتے ہیں بر اصل خود است، یہ اپنی اصل پر ہے، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تدعو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تدعوانی تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ تدعونا۔ تو تدعونا کی جو اصل ہے وہ ہے تدعوونا، جس طرح یدعونا کی اصل ہے یدعوونا، تو یدعونا اور تدعونا کی تعلیل بالکل برابر ہے۔ جس طرح تعلیل مصنف نے یدعونا کی ہے اسی طرح تعلیل تدعونا میں بھی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے تدعینا، کیا ہے؟ تدعینا۔ دیکھیے آپ ادھر یہاں پر لکھا ہوا ہے تدعینا، یہ مضارع ہے تو یدعونا اور یدعونا، اور اس کے بعد ہے تدعینا، تدعونا تدعینا، تو یدعونا یدعونا تدعونا، ان کے بارے میں سب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو ہے تدعینا، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے؟ تو تدعینا کی جو اصل ہے وہ ہے تدعوینا، تدعوینا۔ اس میں کیا کیا گیا ہے دیکھیں، تو اس میں یہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے قاعدہ پایا جا رہا ہے یہ کہ واو جو ہے، واو پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، واو پر کسرہ ہے، اور واو سے پہلے ضمہ ہے، واو سے پہلے ضمہ ہے۔ کسرہ واو پر دشوار سمجھتے ہوئے نقل کر کے ما قبل کو دیے، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد۔ تو اب کیا ہوا؟ قاعدہ پایا گیا کہ واو ساکن ما قبل حرف مکسور، لہذا واو یا ہو گیا، واو کو یا کر دیا گیا، تو کیا ہو گیا؟ اب جو دو ساکن جمع ہو گئے، دونوں یا ہے، ایک یا کو گرا دیا گیا، ہو گیا تدعینا۔ بہت آسان ہے، تدعینا ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تدعوانی، تدعونا، تو تدعونا جو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی اپنی اصل پر ہے یدعونا کی طرح، کہ جس طرح جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ یدعونا ہے وہ اپنی اصل پر ہے، تو اسی طرح تدعونا جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی اپنی اصل پر ہے۔ ادعو ندعو، ادعو ندعو کی تعلیل بالکل یدعو کی طرح ہوگی، ادعو ندعو، ادعو کی اصل ادعو اور ندعو کی اصل ندعو، یہ ہو گئی بات۔ اب اس مصنف کی عبارت کی طرف آتے ہیں، اس کا ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ دیکھیے تدعینا کی اصل بتاتے ہیں، میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔ تدعینا در اصل تدعوینا بود، تدعینا اصل میں تدعوینا تھا، کسرہ بر واو دشوار داشتند، کسرہ واو پر دشوار رکھتے ہوئے نقل کردہ، نقل کر کے بما قبل دادند، ما قبل کو دیے، بعد ازالہ حرکت ما قبل، ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد واو یا گشت، واو یا ہو گیا، دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن جمع ہو گئے، یکے را بیف گندند، ایک کو گرا دیا، تدعینا شد، تدعینا ہو گیا۔ اب جو اس میں مضارع میں چار صیغے ہیں، ایک تو یدعونا ہے، یدعونا جو پہلا ہے، دیکھیں آپ اس عبارت میں، اس بحث میں
یہ جو یدعون پہلا ہے یہ پہلا جمع مذکر غائب کا ہے، اور یہ جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا ہے، یہ جمع مذکر حاضر کا ہے، اور یہ جمع مؤنث حاضر کا ہے۔ تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک کی صورت ایک جیسی ہے بظاہر، لیکن اصل کو جب ہم نکالیں گے تو ان میں ہمیں فرق معلوم ہو جائے گا۔ تو جو جمع مؤنث غائب کا ہے یا جمع مؤنث حاضر کا ہے وہ اپنی اصل پر ہے، لیکن جو مذکر کی جو صیغے ہیں یدعون اور تدعون، تو مذکر کا جو صیغہ ہے یدعون غائب کا تو اس کی اصل ہے یدعون، اور جو حاضر کا صیغہ ہے تو اس کی اصل ہے تدعون۔ تو اصل کو نکالنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اب چلتے ہیں مجہول کے صیغوں کی طرف۔ تو مجہول کا صیغہ ہے یدعا، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تعلیل خود مصنف نے کر دی ہے، تو مصنف کی عبارت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مصنف بیان فرماتے ہیں کہ یدعا جو مجہول کا صیغہ ہے اس کا معنی آتا ہے وہ بلایا جاتا ہے یا بلایا جائے گا۔ اس کی جو اصل ہے یہ اصل میں یدعو تھا۔ کیا تھا؟ یدعو۔ پہلے واو کو یا کیا گیا، اس کے بعد میں جو ہے پھر اس میں ایک دوسری تعلیل ہوئی۔ دیکھیے، واو کو یا کیا گیا۔ واو کو یا کیوں کیا گیا؟ واو کو یا کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ واو کو یا اس لیے کیا گیا کہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو جو کہ کلمے میں تیسری جگہ ہو یا چوتھی جگہ ہو یا چوتھی جگہ سے زائد ہو، مطلب پانچویں جگہ ہو یا چھٹی جگہ ہو، اور واو کے ماقبل کی جو حرکت ہے، واو سے پہلے کی جو حرکت ہے وہ واو کے مخالف ہو، مطابق نہ ہو، تو وہ واو جو ہے یا ہو جاتا ہے۔ قاعدہ کیا بیان کیا؟ ہر وہ واو جو کلمے میں تیسری جگہ ہو یا چوتھی جگہ ہو یا چوتھی جگہ سے زائد ہو، اور واو کے ماقبل کی جو حرکت ہے وہ واو کے مخالف ہو، تو وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یدعو میں دیکھیں، یدعو کلمے میں چوتھی جگہ میں ہے، اور واو کے ماقبل حرکت کون سی ہے؟ عین حرف ہے، عین پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو واو کے ماقبل کی حرکت کون سی ہوئی؟ زبر ہوئی۔ زبر واو کے موافق نہیں ہے بلکہ مخالف ہے، تو لہذا یہاں پر یہ قاعدہ پایا گیا، واو کو یا کر دیا گیا۔ تو اب ہو گیا یدعو۔ اب قاعدہ جاری ہوگا، واو اور یا متحرک ما قبل حرف مفتوح، تو وہ واو اور یا الف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یا ہے تو لہذا یا متحرک ہے، ما قبل حرف مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا گیا، ہو گیا یدعا۔ تو اس میں اس صیغے میں دو تعلیلیں ہوئی ہیں، دو قاعدے جاری ہوئے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ دیکھیں ترجمہ، یدعا در اصل یدعو بوداست، یدعا اصل میں یدعو تھا، واو یا گشت، واو یا ہو گیا، یدعو شد، یدعو ہو گیا، بعد ازا یا الف گشت، اس کے بعد یا جو ہے یہ الف ہو گئی، یدعا شد، یدعا ہو گیا۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ زیرا چہ ہر واو کے در کلمہ ثالث باشد، اس لیے کہ ہر وہ واو جو کہ کلمے میں تیسری جگہ ہو، چوں رابع گردد، اور چوتھی جگہ ہو جائے، یا زیادہ از رابع، یا چوتھی جگہ سے زیادہ ہو جائے، یعنی ہر وہ واو جو کہ کلمے میں تیسری جگہ تھا لیکن وہ اب چوتھی جگہ ہو گیا، یا پھر چوتھی جگہ سے زیادہ ہو گیا، تو وہ حرکت ماقبل واو، اور یہ واو کے ماقبل کی حرکت مخالف او باشد، اس کے مخالف ہو، آ واو یا گردد، وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو قاعدہ ہے وہ اصل قاعدہ تھوڑا کیا ہے کہ وہ واو پہلے تو تیسری جگہ تھا لیکن اب وہ واو کلمے میں چوتھی جگہ ہو گیا، کلمے میں چوتھی جگہ ہو گیا یا چوتھی جگہ سے زیادہ ہو گیا، تو اب جو واو کے ماقبل کی حرکت ہے وہ واو کے مخالف بھی ہے، تو لہذا واو یا ہو گیا، یا ہو جائے گا، یہ اصل قاعدہ ہے۔ تو آپ جو ہے یدعو میں آپ دیکھ لیں، یدعو میں جو دعوا ہے تو واو تیسری جگہ میں ہے اصل میں، اب کلمے میں تیسری جگہ تھا لیکن جب مضارع میں آیا تو یہ چوتھی جگہ ہو گیا،
کس میں کہاں ہو گیا؟ چوتھی جگہ ہو گیا۔ اور پھر چوتھی جگہ ہونے کے بعد پھر اس میں یہ بھی ہے کہ واو کے ما قبل کی جو حرکت ہے وہ واو کے مخالف بھی ہے۔ اب اس کی مثال دی مصنف نے کہ اعلیت استعلیت، اعلیت استعلیت، اصل میں تھا اعلوت اور استعلوت، تو واو یہ اعلوت میں چوتھی جگہ پر ہے اور استعلوت میں چوتھی جگہ سے زائد جگہ پر ہے، لہذا واو کے ما قبل کی جو حرکت ہے وہ بھی واو کے مخالف ہے، واو کو یا کر دیا گیا اعلیت میں استعلیت میں، تو اعلیت استعلیت ہو گیا۔ تو دیکھیں ہر وہ واو جو کہ کلمے میں تیسری جگہ ہو، چوتھی جگہ ہو جائے یا چوتھی جگہ سے زیادہ ہو جائے، وہ حرکت ما قبل واو اور واو کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، واو یا گردد، وہ واو یا ہو جاتا ہے، چوں اعلیت استعلیت، جیسے اعلیت استعلیت۔ اب جو ہے یہاں پر سماعت کریں تو میں نے جو ہے یدعا کی تعلیل کی۔ اب یدعا کے بعد جو اس کے جمع کے صیغے آتے ہیں، یدعا اور اس کے بعد تثنیہ آ جاتا ہے یدعا، یدعیانی، یدعوانی، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یدعونا جو جمع کا صیغہ ہے، کیا جاتا ہے؟ یدعونا، یدعا، یدعیانی، یدعونا، تو جو جمع کا صیغہ ہے تو اس کی اصل کیا نکلے گی؟ تو اس کی اصل نکلے گی یدعونا، یدعونا، پوری اصل کیا کیا جائے گا؟ واو کو پہلے یا کیا جائے گا، جس طرح یدعو میں کیا کیا؟ پہلے واو کو یا کیا، تو اسی طرح یدعونا میں پہلے واو کو یا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد قاعدہ جاری ہوگا، قاعدہ نمبر وہی کہ واو اور یا متحرک ما قبل حرف مفتوح تو واو و یا الف ہو جاتے ہیں، یہ والا قاعدہ جاری ہوگا، لہذا واو یا کو جو ہے الف کیا جائے گا، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، ایک کو گرا دیا جائے گا، یدعونا ہو جائے گا۔ اسی طرح تدعا، تدعا کی تعلیل یدعا کی طرح ہوگی، تدعیانی اور تدعیانی اور یدعیانی ان دونوں کی تعلیل ایک ہی طرح ہوگی، تو یدعیانی ہو یا تدعیانی ہو، اس کی جو اصل ہے وہ ہے یدعوانی اور تدعوانی، بس اس میں کیا کیا گیا؟ واو کو یا کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے یدعینا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کی جو اصل ہے وہ ہے یدعونا، یدعونا، یا کی جگہ واو ہے۔ اب یدعینا کیسے ہوا؟ تو جو ہے آپ نے وہی پڑھ لیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ واو کلمے میں پہلے تیسری جگہ تھا لیکن اب چوتھی جگہ ہو گیا، اور واو کی جو حرکت ہے وہ واو کے ما قبل کی جو حرکت ہے وہ واو کے مخالف ہے، یہی قاعدہ جاری ہوا یہاں پر بھی، تو واو کو یا کر دیا گیا۔ تدعا اس کی تعلیل بالکل یدعا کی طرح، اور تدعیانی، تدعونا، تدعونا یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کی اصل بالکل یدعینا، یدعونا کی طرح نکلے گی، تو تدعونا کی اصل ہوگی تدعونا، واو کو یا کیا گیا، پھر یا کو الف کیا گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، الف گر گیا، تدعونا ہو گیا۔ تدعینا اس کی بھی اصل ہوگی تدعونا، واو کو یا کر دیا گیا۔ تدعیانی، تدعینا، وہ تدعونا اور تدعینا، تو یہ اچھا یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ یہاں اس کی اصل جو ہے وہ تدعونا نہیں ہے، اس کی اصل تدعونا ہے، اور یہ جو تدعینا ہے اس کی اصل ہے تدعوینا، کیا ہے؟ تدعوینا۔ اس میں کیا کیا گیا؟ اس میں یہ کیا گیا کہ جو واو پر کسرہ ہے وہ کسرے کو دشوار رکھتے ہوئے واو پر کسرے کو دشوار رکھتے ہوئے تدعوینا میں اس کو واو کو ساکن کر دیا، یا پھر یہ تعلیل اس میں یہ ہے کہ وہ قاعدہ پایا جا رہا، قاعدہ نمبر 7 علم الصیغہ کا، کہ واو یا متحرک ما قبل حرف مفتوح، واو کا الف کر دیا جاتا ہے، واو یا الف ہو جاتے ہیں، یہاں پر وہی قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ تدعینا میں تدعوینا ہے، واو متحرک ہے، ما قبل حرف مفتوح ہے، عین پر زبر ہے، واو کو الف کر دیا گیا،
اب دو ساکن جمع ہو گئے، ایک الف اور یا، الف کو گرا دیا گیا تدعینا ہو گیا۔ یہی اس میں یہی قاعدہ ہے، آسان بھی ہے۔ تدعیانی تدعینا، اب یہ جو تدعینا ہے اس کی اصل ہے تدعونا، واو کو یا کر دیا گیا۔ واو کو یا کیوں کیا گیا، میں نے اس کی بہت مرتبہ بیان کر دیا ادھر۔ ادعا ندعا، تو اس کی ان دونوں کی تعلیل بالکل یدعا کی طرح ہوگی۔ خیر یہ ہو گئی باتیں۔ اب مصنف کی عبارت کی طرف چلتے ہیں، اور کچھ باتیں اور بھی ہیں، میں پورے سبق کا اختتام کر دیتا ہوں اس میں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے آپ نے پڑھے ہیں کہ جب حرف ناصب ہو یا حرف جازم ہو اگر صیغوں پہ داخل ہو جائے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ کلمے صحیح کے ہو، اگر کلمہ صحیح پر حرف ناصب یا جازم داخل ہو گیا، مثلاً آپ کہیں جو ہے جیسے یضرب ہے، یضرب پہ داخل ہو گیا حرف ناصب تو یضربہ کر دیتا ہے، اور اگر حرف جازم داخل ہو جائے تو لام کلمہ کیا ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے، لم یضرب کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حرف جازم ہو یا حرف ناصب ہو اگر کسی معطل کلمے پر داخل ہو جائے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو یا بیچ میں حرف علت ہو، جب ایسے کلمے پر داخل ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ حرف علت جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، حرف علت جو ہوتے ہیں وہ ساکن نہیں ہوتے، وہ گر جاتے ہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طاقت کو وہ جو ہے سنبھال سکے، تو گر جاتے ہیں۔ تو بالکل معاملہ اسی طرح یدعو کا بھی ہے، جب یہاں پر لم حرف جازم یا کوئی بھی اس کے علاوہ حرف جازم داخل ہو تو جو حرف علت ہے واو وہ گر جائے گا، اور جیسے ہم کہیں یدعو، اس پہ ہم لم داخل کریں تو اب لم یدعو نہیں کہیں گے بلکہ لم یدعو، واو گر جائے گا۔ اسی طرح یخشا ہے، جب ہم اس پہ لم داخل کریں گے تو اب لم یخشا نہیں کہیں گے بلکہ لم یخشا۔ اسی طرح یرمی ہے، لم داخل کریں گے تو لم یرمی نہیں کہیں گے بلکہ لم یرمی۔ یہ تمام اس میں قاعدے ہیں کہ جب حرف جازم داخل ہوگا تو جو لام کلمہ واو حرف علت ہے وہ کیا ہو جائے گا، گر جائے گا۔ دیکھیں آپ، لم یدعو در اصل لم یدعو بوداست، اصل میں یدعو لم یدعو، یہ لم یدعو تھا، واو افتاد، واو گر گیا، لم یدعو شد لم یدعو ہو گیا۔ یہ سب کیوں گرتے ہیں تو اس میں قاعدہ بیان کیا، زیرا چے، اس لیے کہ ہر الف و واو یا، ہر وہ الف اور واو اور یا کہ در آخر ساکن باشد، جو آخر میں ساکن ہو، الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، اگر اب وہ جو ہے ساکن ہو جائے در حالت جزم، حالت جزم میں اور حالت وقف میں بیفتد وہ گر جاتے ہیں، حالت جزم و وقف میں وہ گر جاتے ہیں، جیسے لم یخشا، لم یرمی، لم یدعو، اخشا، ارمی، ادعو، یہ تمام کے تمام مثالیں ہیں۔ اب یہاں سے تو یا اس کا آپ خلاصہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی صحیح کا کلمہ ہو تو وہاں پر نہیں گرتا، وہ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، لیکن اگر کلمہ معطل کا ہو تو پھر وہ جو حرف علت ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اسی طرح لن ناصبہ کا معاملہ ہے، جو حروف ناصبہ ہیں وہاں پر بھی یہی معاملات ہوتے ہیں کہ اگر صحیح کا کلمہ ہے تو اس پر زبر آ جاتا ہے، نصب ہو جاتا ہے، لیکن اگر حروف علت میں سے ہے تو اس پر وہ گر جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ گر جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ساکن ہو جاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، دو صیغے اور رہ گئے ہیں، دو صیغوں کو بیان کرنے کے بعد ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک اسم فاعل کا رہ گیا ہے اور ایک اسم مفعول کا۔ اسم فاعل دعوت سے اسم فاعل آتا ہے داعن، داعیانی، داعونا، یہ آتا ہے داعیتن، داعیات، داعیانی، داعیاتن، یہ اسم فاعل ہے۔ داعن کی اصل ہے
داغیون، داغیون۔ اس میں کیا کیا گیا، اس میں تو قاعدہ جو جاری ہوا ہے وہ ہے کہ ہر وہ واو جو کہ کلمے کے آخر میں ہو، اس میں فاعل میں، اور اس سے ماقبل کیا ہو، کسرہ ہو، تو وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت دیکھیے داعون میں آپ تو کلمے کے آخر میں ہے، اس میں فاعل کا بھی صیغہ ہے، کلمے کے آخر میں بھی ہے، اور کسرہ اور اس سے پہلے کسرہ بھی ہے، تو لہذا واو کو یا کیا گیا۔ اور پھر کیا کیا گیا، جب یا پر تنوین آئی تو اب کیا کیا گیا، یا پر ضمے کو دشوار رکھتے ہوئے ساکن کر دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، ایک تو تنوین ہے اور ایک یا ہے، تو تنوین اور یہ یا دو ساکن جمع ہو گئے، یا کو گرا دیا گیا، ہو گیا داعن۔ اسی طرح جن صیغوں میں بھی، جن کلمات میں بھی واو اور یا حرف علت جو ہے وہ آخر میں ہو، تو ان میں بالکل یہی تعلیل ہوگی۔ جیسے کہ قادن ہے تو قادن کی اصل کیا ہے، قاضیٌ۔ معلن ہے، معلن کی اصل کیا ہے، معلیون۔ مستعلن ہے، اس کی اصل کیا ہے، مستعلیون۔ یہ جو صیغے ہیں تو ان تمام میں بالکل ایک ہی طرح کی تعلیل ہوتی ہے۔ اگر واو ہے تو پہلے واو کو یا کرتے ہیں، لیکن اگر واو نہیں ہے، بالکل ڈائریکٹ ہی یا ہے اور اس کی اصل ہی یا ہے، تو اس میں خالی تعلیل اس طرح کرتے ہیں کہ یا پر ضمے کو دشوار رکھتے ہوئے یا کو ساکن کر دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، تنوین اور یا کو گرا دیا گیا، لہذا قادن ہو گیا، معلن ہو گیا، مستعلن ہو گیا۔ دیکھیں آپ، داعن در اصل داعون بوداست، داعن اصل میں داعون تھا، واو یا گشت، واو یا ہو گیا، وہ بیفتاد اور گر گیا، زیرا چہ ہر واو کے در اسم فاعل در آخر کلمہ باشد، اس لیے کہ ہر وہ واو جو کہ اسم فاعل میں کلمے کے آخر میں ہو، وما قبل واو مکسور باشد، اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو، آ واو یا گردد، وہ واو یا ہو جاتا ہے، وہ بیفتد اور گر جاتا ہے، وہ یانیز اور یا کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، چوں معلن، مستعلن، قادن، داعن، جیسے معلن، مستعلن، قادن اور داعن۔ تو یہ ایک صیغہ اور رہ گیا مدعون، تو اس سے جو تعلیل ہے، اس میں مفعول کی مدعون، مدعوانی، مدعوون، مدعوۃ، مدعوتان، مدعوات۔ تو مدعون کی اصل کیا ہے، مدعوون، ابھی یہاں پر ادغام ہے لیکن بغیر ادغام کے، مدعوون کیا گیا، دونوں واو میں ادغام کر دیا گیا، مدعوون ہو گیا، مضاف کے قاعدے سے۔ مضاف کا قاعدہ اب انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو مدعوون، مدعوان، مدعوون، مدعوۃ، مدعوتان، مدعوات، اور اس میں فاعل کی گردان کیا ہے، داعن، داعیانی، داعون، داعیۃ، داعیتان، داعیات۔ تو یہ تمام میں نے بیان کر دیے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا، اب انشاءاللہ عز و جل ناقص یائی سے شروع کریں گے کل۔